بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان الیکشن سیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان محمد حسن مالک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج 8 فروری تاریخی دن، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ۔ آج آپ کو پورے دن کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لوگوں کا جوش و خروش کیسا رہا، ٹرن آؤٹ کیسا رہا۔ میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں عمر افتخار میری بائیں جانب، جو کہ پورے پاکستان پر جنہوں نے گہری نظر رکھی، پورے پاکستان کے میں لوگوں کے ساتھ رابطے پر رہے اور خبروں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا، اب تک وہ بھی پہنچائیں گے۔ میری دائیں جانب میرے ساتھ فیصل خان موجود ہیں، راولپنڈی اسلام آباد NH 46 47 48 میں یہ خود موجود رہے، لوگوں کے ساتھ کھلے ملے، لوگوں سے بات کیا، ٹرن آؤٹ پر ریسرچ کی اور دیکھا کہ لوگوں کا جوش و خروش کیسا رہا۔ جی تو عمر، سب سے پہلے آپ بتائیں کس قسم کی خبریں رہی پورا دن؟ ہم نے دیکھا کہ کافی جگہوں پر پولنگ کا جو عمل ہے وہ تاخیر کا بھی شکار ہوا، کراچی کے بعض حلقوں میں مطلب شروع بھی نہیں ہو سکی اور پولنگ عمل شروع بھی نہیں ہو سکا اور وقت ختم ہو گیا، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں ٹرن آؤٹ کے حوالے سے، تو پاکستان کی تاریخ میں اتنے لوگ نہیں نکلے جس طرح کے آج دکھائی دیے۔ چونکہ میں پاکستان الیکشن سیل کے تمام نمائندوں کے ساتھ رابطے میں تھا، میں ہر ایک سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی بتائیں کتنے لوگ آ رہے، کتنے لوگ جا رہے، ووٹنگ جو ہے وہ اچھے انداز سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن میں اوور آل کو چھوڑتے ہیں، فی الحال اگر میں اسلام آباد کے حوالے سے ہی بات کروں تو میں نے NA 47 میں بڑی رش دیکھی، میں نے NA 48 میں بڑی رش دیکھی، اور میں نے NA 46 میں بھی بڑی اچھی خاصی رش جو ہے وہ دیکھی۔ انتظامیہ کے حوالے سے میں بات کروں اسلام آباد کے حوالے سے، تو انتظامیہ کے جو کام تھے وہ تو زبردست تھے، لیکن جو پولنگ کا مسئلہ تھا، شکایات یہ آ رہی تھی کہ پولنگ جو ہے وہ سلو کروائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کافی جو ہے وہ مسئلے آ رہے تھے۔ اگر میں لوگوں کے حوالے سے بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف کے اچھے خاصے لوگ جو ہے وہ نکلے ہوئے تھے۔ میں جس سے بھی بات کرتا، میں جس سے بھی ملتا، میں جس سے بھی ساتھ لیتا، تو وہ یہی کہتے کہ بھائی عمران خان یہ، عمران خان بھی۔ ایون دو کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کیمپ گیا، میں نے ان سے پوچھا تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے فیصل بھائی جنہوں نے کہا پرچی نواز کی ہے، ووٹ عمران کا ہے۔ تو حالات کچھ ایسے تھے۔ اور میں اگر NA 47 کے حوالے سے بات کروں تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہے ان کی پوزیشن بالکل ڈاؤن تھی، اور مسلم لیگ نون کی بھی کچھ لوگ جو ہے وہ آئے تھے۔ پیپلز پارٹی اور شعیب شاہین کا وہاں پر مقابلہ تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اوور آل اکثریت میں دکھائی دے رہی۔ جی تو ناظرین، عمر نے ہمیں آگاہ کیا کہ اسلام آباد میں اور پاکستان کے دیگر حصوں میں پاکستان تحریک انصاف کا جو پلڑا ہے وہ بھاری رہا ہے اور لوگوں کا زیادہ رجحان جو ہے وہ PTI کی طرف ہے۔ اب ناظرین میں فیصل کی طرف آؤں گا، اور جس طرح آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پورے دن لوگوں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا، سروس بند تھی اور لوگوں کے ووٹ یہاں سے وہاں کر دیے گئے۔ فیصل سارا دن میرے ساتھ فیلڈ میں موجود رہے، تو فیصل سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عوام کا جوش و خروش اور آپ نے پرسنلی کیا جج کیا کہ لوگوں کا زیادہ رجحان کس پارٹی کی طرف ہے، لوگوں کا جوش و جذبہ جو ہے وہ کہاں لائے کر رہا ہے؟ جی بالکل حسن، جس طرح آپ نے انٹروڈیوس کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم دن اور فیصلہ کن دن ہے کہ اگلے 5 سال پاکستان پر کون حکومت کرنے جا رہا ہے اور اس ملک کے جو آنے والے معاملات ہیں وہ کس طرز پہ گزریں گے۔ اسلام آباد کے 3 حلقے NA 46 47 اور NA 48 تینوں میں پرسنلی سارا دن میری مصروفیات رہی، اور میں مختلف جو پولنگ سٹیشنز بنے تھے وہاں پہ لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی رہی۔ پولنگ کی اگر بات کروں تو 8 بجے جو ٹائم تھا، مقررہ وقت تھا، اسلام آباد کے تینوں ہی حلقوں میں موسٹلی جگہوں پہ ٹائم پہ شروع ہو گئی تھی، لیکن سست روی کا شکار رہی کہیں۔ لیکن جو ایک سب سے بڑا مسئلہ آیا کہ جہاں پہ انٹرنیٹ سروس اور موبائل سروس معطل کر دی گئی اسلام آباد کے اندر، تو لوگوں کی جو کوارڈینیشن کا جو پروسیس ہے وہ نہیں ہو سکا۔ جو سیاسی کارکن ہو، سیاسی ورکر ہو، یا پھر عام عوام جو ہے، ان کو بھی بڑی اس میں مشکلات درپیش آئی ہیں۔ اور اگر جوش و خروش کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن تھا، جو ورکر تھا، جس کے لیے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر وہ نکلتا ہے، اگر وہ 8 فروری کے دن نکلتا ہے تو ایک نئی تاریخ رقم ہو سکتی ہے پاکستان میں، اور خان صاحب کو جو امیدیں تھیں اپنے ورکر سے وہ کہیں نہ کہیں پوری ہو سکتی ہیں۔ تو ابھی پولنگ کا جو وقت ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، لیکن رزلٹ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے، یہ تو گنتی کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن سارا دن جس سے بھی بات ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ بڑے پر امید نظر آئے مجھے۔ میں نے شعیب شاہین کے جو بھائی ہیں NA 47 میں، شعیب شاہین اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ کینڈیڈیٹ ہیں، ان سے میری پرسنلی بات ہوئی، وہ بڑے پر امید نظر آئے اور بڑے ان کی چھاتی چوڑی تھی کہ اس دفعہ جو ہے وہ شعیب شاہین صاحب یہ سیٹ نکالنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور جو لوگوں کا جوش و خروش تھا سارے اسلام آباد کے اندر، تینوں حلقوں کے اندر جو PTI کے کیمپس ہیں وہاں پر رش ہے اور ایک جمع غفیر ہے، کیا وہ عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان
نوجوان پاکستان ابھی فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ وہ اپنے حکمران کے روپ میں کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. جی فیصل بہت شکریہ, آپ آگاہ کر رہے تھے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ وفاق کے اندر لوگوں کا جو زیادہ رجحان ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف رہا اور لوگ پرامید دکھائی دیے, اور خوف و ہراس ہونے کے باوجود ہم نے خود, فیصل نے بھی یہ شاید آبزرو کیا اور روڈوں پہ, کہ لوگ نکلے ہوئے ہیں, خان صاحب کے نعرے لگا رہے ہیں, اب کھل کے جو ہے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو عمر کی طرف واپس آئیں گے. عمر آپ ہمیں آگاہ کریں کہ جب یہ صبح سے لے کے شام تک پولنگ کا عمل جاری رہا تو اس دوران کافی انہونیاں اور ڈفرینٹ خبریں بھی آئیں, جس طرح کہ پی کے ایم میں ایک معذور شخص چارپائی پہ ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچ گئے, ایک شادی کا جوڑا جو ہے وہ شادی کرنے کے فوراً بعد پولنگ اسٹیشن پہنچ گئے. تو ان چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ مطلب لوگ جو ہیں وہ بڑے ہی مطلب وہ کانفیڈنٹ ہیں, کچھ بھی ہو ہر کسی بھی حالات میں مطلب نکل رہے ہیں گھروں سے. دیکھیں میں کچھ ٹائم پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ لڑ رہے تھے, وہاں پر نظر آ رہا تھا کہ 5 بجے پولنگ اسٹیشن جو ہے بند, سارے گیٹ بند, اب کوئی ووٹ نہیں ڈال سکتا, لیکن لوگ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ قیمتی ہے, ہم ووٹ جو ہے وہ خان کے لیے دیں گے اور ہم گھروں سے نکلے ہی خان کے لیے. اگر میں بات کروں جس طرح آپ نے کہا شادی کا جوڑا, بھائی شادی سے دلہن اپنے ساتھ بائک پہ بٹھا کر وہ لایا کہ میں عمران خان کو ووٹ دوں گا. دوسری طرف معذور شخص یہ کہہ رہا تھا کہ میں رات سے بے چین تھا کہ میں صبح ووٹ دینے کیسے جاؤں گا, اور وہ آج چارپائی پہ صرف اس لیے گیا ہے کہ ووٹ دینے جائے. اور کراچی میں اگر میں بات کروں تو کراچی میں بعض جگہ, لاہور میں 3 بجے جو ہے وہ پولنگ سٹارٹ نہیں ہوئی وہاں پر, اور بہت سے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا, یہ ملک جو ہے یہ غلط ہاتھوں میں جو ہے چلا جائے گا. جی عمر بہت شکریہ. فیصل کمنگ بیک ٹو یو, ہم نے دیکھا بعض جگہ سے اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ لوگ اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ووٹ وہاں درج نہیں ہے, حالانکہ ان کو تصدیقی SMS موصول ہوا تھا اور ان کا پولنگ اسٹیشن وہی تھا. تو یہ کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ کیا ہتھ کنڈے ہیں یا لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے, یا آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ بالکل حسن, جس طرح سے پہلے سے ہی کچھ باتیں کی جا رہی تھی کہ یہ الیکشن جو ہے وہ متنازع ہو گیا ہے اور مختلف اس طرح کی چیزیں ہوئی جس سے لگا کہ یہ الیکشن تاریخ سے پہلے ہی متنازع قرار دے دیا گیا. اسی طرح آج بھی ہم نے اس طرح کی چیزیں بھی دیکھنے کو ملی کہ جب لوگ پولنگ اسٹیشن پہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کا ووٹ مطلب 20 سال سے لوگ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, 20 سال سے لوگ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں, 3 الیکشنز وہ ایک جگہ پہ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں, لیکن آج ان کا جو ووٹ ہے وہ اچانک اٹھا کے دور دراز کسی درون پنجاب میں یا کہیں آگے پیچھے ان کا ووٹ جو ہے وہ پھینک دیا گیا. اور حالانکہ تصدیقی SMS جو ہے وہ لوگوں کو آیا تھا اس حلقے کا, اس پولنگ اسٹیشن کا, لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کی خبریں پورے پاکستان سے موصول ہوئی. ہمارے جو نمائندے تھے سارے پاکستان میں, ان سے بھی اس طرح کی چیزیں گاہے پتہ چلتی رہی کہ اس طرح کی جو واقعات ہیں وہ ہوتے رہے, اور یقینی طور پر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کا حوصلہ پست کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں تاکہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ شاید, کیونکہ ابھی تک خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جتنا اگر لوگ نکل آتے ہیں بڑی تعداد میں, ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ الیکشنز کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے اور ان کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ کتنی آپ اگر فی پولنگ اسٹیشن پہ 50,000 کی دھاندلی پوسٹ پول میں نہیں ہو سکتی, یہ کوئی بھی ادارہ نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں لوگوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے اور ان کو, تاکہ لوگوں میں وہ جو ایک خوف و ہراس بنا ہوا تھا پچھلے کچھ ماہ سے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے الیکشن کا, کوئی فائدہ نہیں ہے ووٹ کا, وہ بنا رہے اور لوگ اپنا جو حق رائے دہی ہے وہ استعمال نہ کریں, اس لیے یہ ہتھ کنڈے کیے گئے. لیکن پھر بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد جس طرح ہم نے بات کی نکلی ہے, انہیں اپنا حق استعمال کیا, چاہے کسی بھی پارٹی کو انہیں ووٹ دیا ہو, لیکن لوگ نکلیں اور لوگوں نے ووٹ دیا. بہت شکریہ فیصل. اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن کو مختلف قسم کی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں کہ وقت بڑھایا جائے پولنگ کا, جبکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جواب آیا ہے کہ کوئی وجہ ہو تو ہم اس کو وقت کو آگے بڑھائیں, ہمیں نتائج بھی جو ہیں وہ آج ہی لوگوں تک پہنچانے ہیں. ناظرین اوورآل ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ عوام نے اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کیا, اور ہم خبروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ہم آپ کے ساتھ ہر جو نئی اپڈیٹ ہے آپ کے ساتھ پہنچائیں گے. آپ کو گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے, خیر حتمی جو سرکاری نتائج ہیں وہ آنے لگ گئے ہیں, تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے, اپنا خیال رکھیے, اور تب تک اللہ حافظ.